آج ہم قرآن مجید کی ایک بڑی آپ کہیں پرسکون آیت پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، دل کو چھو لینے والی آیت ہے، سورہ الاعقاف کی۔ بالکل، آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جی، یہ الفاظ سن کر ہی ایک تسلی سی ملتی ہے، ایک وعدہ ہے اللہ کا۔ لیکن مجھے یہ سوچنا ہے کہ اس میں گہرائی کیا ہے، خاص طور پر یہ جو حصہ ہے ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے۔ یہ قائم رہنے سے کیا مراد ہے؟ یقیناً یہ آیت بڑی گہری ہے، اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اسی نقطے کو سمجھیں، خاص طور پر یہ استقامت کیا چیز ہے، ثم استقاموا کا اصل مطلب کیا ہے، ٹھیک، اور پھر اس کا جو نتیجہ بتایا گیا ہے کہ نہ خوف ہوگا نہ غم، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ آپ نے جیسے کہا ایک پوری زندگی کا اصول ہے۔ صحیح۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک بار زبان سے کہہ دینا ہمارا رب اللہ ہے، یہ کافی نہیں؟ نہیں، یہ تو پہلا قدم ہے، شروعات ہے۔ ہاں، یہ تو شروعات ہوئی۔ اصل امتحان، اصل چیلنج تو اس بات پر، اس اقرار پر جمے رہنا ہے۔ لیکن یہ جمے رہنا، یہ استقامت، یہ کیسی ہونی چاہیے؟ کیا مطلب ہے کہ انسان سے کبھی غلطی ہی نہ ہو؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ استقامت کا لفظی مطلب ہی ہے سیدھا کھڑا رہنا، مضبوطی سے جمنا۔ دین کی زبان میں اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کے حکموں پر مضبوطی سے چلتے رہنا، بغیر ادھر ادھر ہوئے۔ ٹھیک۔ اور یہ صرف زبان کی بات نہیں، اس میں دل کا یقین اور پھر اعضاء کا عمل، مطلب آپ کے کام، وہ سب شامل ہیں۔ اچھا۔ جہاں تک غلطی کی بات ہے تو انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ استقامت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ فرشتہ بن جائے، اس سے کوئی لغزش ہی نہ ہو، تو پھر؟ بلکہ استقامت یہ ہے کہ اگر کبھی انسانی کمزوری کی وجہ سے قدم بہک بھی جائیں، کوئی غلطی ہو جائے، ہاں، ہو جاتا ہے۔ تو بندہ فوراً اللہ کی طرف پلٹے، توبہ کرے، معافی مانگے اور دوبارہ سے کوشش کرے کہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اچھا۔ تو یہ ایک مسلسل کوشش ہے۔ جی، بالکل۔ اصل چیز نیت ہے، سمت ہے اور مسلسل کوشش ہے۔ استقامت کوئی کیا کہتے ہیں رکی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، ایک عزم ہے کہ بھئی آخری سانس تک اللہ کے دین پر رہنا ہے، چاہے جو مرضی ہو۔ یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ مطلب یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے، گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ جو ایک بار گرا وہ بس استقامت سے باہر ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ اس کا رخ کدھر ہے، اس کی کوشش کس طرف ہے۔ بالکل، استقامت کا تعلق دل سے ہے، نیت سے ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان ہر حال میں اللہ کی خوشی کو سامنے رکھتا ہے۔ جب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے یا اپنی خواہشات زور مارتی ہیں، جی جی، ان سب کے باوجود اگر بندہ اپنے ایمان پر، اپنے اللہ سے کیے وعدے پر قائم ہے تو بس یہی استقامت ہے، اور یہ آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے اسے اتنے بڑے نام کی شرط بنایا ہے۔ اور یہ صرف مشکلوں میں ڈٹے رہنا ہی نہیں ہوگا، میرا خیال ہے آسانیوں میں بھی تو اللہ کو یاد رکھنا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، کیونکہ آسانی میں تو بندہ اکثر غافل ہو جاتا ہے۔ بالکل، استقامت صرف تنگی اور مصیبت میں صبر کرنا ہی نہیں، بلکہ جب اللہ نے نعمتیں دی ہوں، خوشحالی ہو، آسانی ہو، تب شکر کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چلنا، یہ بھی استقامت ہے۔ صحیح۔ مال، صحت، طاقت، شہرت، یہ سب بھی تو آزمائشیں ہیں۔ ان کو پا کر اللہ کو بھول نہ جانا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، بلکہ ان نعمتوں کو اس کی راہ میں لگانا، یہ بھی استقامت کا بڑا حصہ ہے۔ واہ! تو گویا استقامت ہر حال میں اللہ سے اپنا کنیکشن، اپنا تعلق ٹھیک رکھنے کا نام ہے۔ تو یہ تو پوری زندگی پر محیط ہو گئی بات۔ اچھا، اب آتے ہیں سینام کی طرف۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بات مطلب دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ناقابل یقین سی لگتی ہے۔ خوف اور غم سے مکمل نجات، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سے خوف اور غم ہیں؟ جی، یہ اس آیت کا بڑا گہرا پہلو ہے۔ دیکھیے، خوف جو ہوتا ہے نا، وہ عام طور پر مستقبل سے جڑا ہوتا ہے۔
ہاں آگے کیا ہوگا؟ جی، آنے والے وقت کا ڈر، موت کا ڈر، رزق کم نہ ہو جائے، کوئی بیماری نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، بچوں کا کیا بنے گا، یہ سب خوف کی شکلیں ہیں۔ ٹھیک۔ اور حزن یعنی غم، اس کا تعلق زیادہ تر ماضی یا حال سے ہوتا ہے۔ کوئی چیز کھو گئی، اس کا افسوس، کوئی ناکامی ہوئی، اس پر پچھتاوا، ماضی کی غلطیوں کا بوجھ، یا جو ابھی پریشانیاں چل رہی ہیں، لوگوں نے کچھ کہہ دیا، یہ سب غم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اس پر جم گئے، یعنی استقامت دکھائی، انہیں ان دونوں منفی چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ ہوگا مطلب کیا ایسے بندے کو کبھی کوئی بری خبر نہیں ملے گی، یا اسے نقصان نہیں پہنچے گا، یا اگر پہنچے گا تو وہ محسوس نہیں کرے گا؟ انسان تو محسوس کرتا ہے۔ نہیں، دیکھیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ مومن اور مستقیم بندے پر دنیا میں مصیبتیں نہیں آئیں گی یا وہ پتھر کا بن جائے گا کہ اسے کچھ محسوس ہی نہ ہو۔ انبیاء کرام کو دیکھیں، ان سے بڑھ کر استقامت والا کون ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ ان پر کتنی سخت آزمائشیں آئیں، انہیں بھی تکلیفیں پہنچیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ایمان اور استقامت کی وجہ سے ان کے دل میں ایک گہرا سکون ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ خوف اور غم ان پر حاوی نہیں ہو پاتے۔ اچھا، کیفیت کا فرق ہے۔ جی کیفیت کا فرق ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے، اس کی حکمت سے ہو رہا ہے۔ ان کا بھروسہ چیزوں پر نہیں ہوتا، اللہ پر ہوتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ماضی کی باتوں پر، نقصانات پر وہ کڑتے نہیں رہتے، مایوس نہیں ہوتے۔ ٹھیک۔ وہ صبر کرتے ہیں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں۔ ان کا غم یا خوف انہیں بے بس نہیں کرتا، زندگی سے مایوس نہیں کرتا۔ یہ بات ہے۔ تو واقعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اثر، اس سے پیدا ہونے والی جو اندرونی کیفیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ مطلب ایک عام آدمی شاید ٹوٹ جائے، نا امید ہو جائے، لیکن جو استقامت والا ہے وہ وقتی طور پر اداس ہو بھی جائے، بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا جو اندرونی سکون ہے، اللہ پر یقین ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ وہ ڈر کر غلط فیصلے نہیں کرتا یا غم میں ڈوب کر بیٹھ نہیں جاتا۔ بالکل یہی بات ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت، اس پر بھروسہ اور آخرت کا یقین اتنا پکا ہوتا ہے نا۔ جی۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل زندگی تو آگے ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے۔ یہ یقین ہی اصل میں ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے جو خوف اور غم کے تیروں کو یا تو روک لیتا ہے یا ان کا اثر کم کر دیتا ہے۔ انہیں ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی احساس خوف اور غم کا سب سے بڑا علاج ہے۔ یہ بات تو بالکل دل کو لگتی ہے کہ اصل سکون باہر کے حالات سے نہیں، وہ اندر کی کیفیت سے ہے، اور وہ کیفیت ایمان اور استقامت سے آتی ہے۔ جیسے وہ جملہ تھا نا، جو اللہ کو اپنا رب مان لے اور اسی کے حکموں پر قائم رہے، اس کے لیے نہ موت کا خوف رہتا ہے نہ دنیا کے غم۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ موت نہیں آئے گی یا غم نہیں ملیں گے، لیکن ان کا وہ خوفناک اثر نہیں ہوگا جو انسان کو توڑ دے۔ بالکل۔ موت کا خوف اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ وہ اسے خاتمہ نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ صحیح۔ دنیا کے غم اس لیے ہلکے ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں آزمائش سمجھ کر صبر کرتا ہے اور بدلے کی امید رکھتا ہے۔ اس کا دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے، وہ چیزوں کو اللہ کی بڑی اسکیم میں دیکھتا ہے۔ یہ آیت اصل میں ہمیں بتا رہی ہے کہ حقیقی ذہنی اور روحانی صحت، جسے آج کل مینٹل اینڈ اسپریچول ویل بینگ کہتے ہیں، جی جی۔ اس کا راز اللہ سے مضبوط تعلق اور اس تعلق پر ثابت قدم رہنے میں ہے۔ پیسہ، شہرت، طاقت، یہ چیزیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو حقیقی اور ہمیشہ رہنے والا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استقامت صرف ایک دینی حکم نہیں، بلکہ یہ تو ایک طرح سے نفسیاتی ضرورت بھی ہے ایک پرسکون زندگی کے لیے۔ بلا شبہ، جب انسان کا فوکس اللہ کی ذات بن جاتی ہے نا، تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، عارضی کامیابیاں، ناکامیاں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں، جی، یہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ اس کا دل ایک سمندر کی طرح ہو جاتا ہے، گہرا اور پرسکون۔ دنیا کے غم اور خوف اس میں کنکروں کی طرح گرتے تو ہیں، لیکن اس کے سکون کو زیادہ خراب نہیں کر پاتے۔ کیا بات ہے! اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا اصل سہارا، میری اصل پناہ اللہ ہے۔ یہ احساس اسے خوف اور حزن کی اس کیفیت سے بچاتا ہے جو انسان کو بالکل ناکارہ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ!
تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان کا پہلا قدم تو ہے قالو ربنا اللہ، یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جی لیکن اصل سفر، اصل امتحان اور اصل کامیابی ثم مستقاموں میں ہے، یعنی اس بات پر، اس عہد پر، زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں، تنگی میں بھی، آسانی میں بھی قائم رہنا، جمے رہنا۔ بالکل، اور اس استقامت کا، اس ثابت قدمی کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں سے مستقبل کا وہ ڈر اور ماضی اور حال کا وہ کرپلنگ قسم کا غم نکال دیتا ہے۔ انہیں ایک ایسا اندرونی سکون، ایک ایسی طمانینت دیتا ہے جو دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ صحیح۔ یہ خوف اور غم سے نجات کا وعدہ ہے جو اس دنیا میں دل کے سکون کی شکل میں ملتا ہے، اور آخرت میں تو پھر ہمیشہ کی جنت ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ استقامت ایمان کا حسن ہے، اور ایمان تو خود اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، تو گویا یہ استقامت اس انعام کو اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، استقامت ہی تو ایمان کی پختگی اور سچائی کا ثبوت ہے۔ یہی وہ کسوٹی ہے جو کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتی ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص حفاظت اور رحمت میں لے لیتا ہے، اور اسے وہ سکون دیتا ہے جس کی تلاش میں انسان ساری زندگی رہتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واقعی یہ بہت گہرا پیغام ہے۔ چلیں آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی جدوجہد میں ہیں، ہماری اپنی آزمائشیں ہیں، اپنی مجبوریاں، کمزوریاں ہیں۔ جی، ہر ایک کی۔ لگتا ہے وہ کون سے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کام یا رویے ہو سکتے ہیں جن سے ہم یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اسے مضبوط کریں؟ جی، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔